اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نیو ویڈیو لے کے آئے ہیں جس کا ٹاپک ہے والدین کی شان۔ تو آج ہمارے ساتھ علامہ محمد مدثر صاحب موجود ہیں اور علامہ محمد وسیم صاحب موجود ہیں۔ تو علامہ محمد مدثر صاحب سے ہم پہلا سوال یہ کریں گے کہ حضور آپ یہ ہمیں بتائیے کہ قرآن مجید میں والدین کی شان کس طرح بیان کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے سبحان اللہ کہ آپ نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے پھر بھی آپ نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرما رہا ہے کہ آپ وہ چیز خرچ کریں وبالوالدین۔ آپ نے جو چیز اچھی خرچ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے والدین کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، والدین پہ اوپر خرچ کرنے کی قرآن سے مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جب آپ ان کے لیے جائیں کوئی نہ کوئی چیز ان کے لیے کھانے کے لیے لے جائیں، آپ جاب سے واپس آئیں، آپ کسی کام سے واپس آئیں تو ان کے لیے آپ کوئی نہ کوئی چیز لے جائیں ان کے کھانے کے لیے، یہی ان کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اور جب سونے لگیں تو ان کے پاؤں دبا کر، اور جب ڈیوٹی پہ جانے لگیں تو ان کے ہاتھ چوم کر جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ علامہ مدثر صاحب قرآن مجید سے ہمیں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ تو علامہ وسیم صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ حدیث شریف میں کس طرح والدین کی شان بیان کی گئی۔ علامہ وسیم صاحب آپ ہماری حدیث شریف میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا فرمایا گیا ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ زبان جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے اپنے حدیث پاک میں یہ فرمایا ہے کہ والدین کی شان جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل مقام ہے وہ ماں باپ کا ہی ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص اس وقت تک کامل ایمان اس کا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اوپر سب کو چھوڑ کے ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ مطلب والدین بھی قربان، جان مال بیٹے سب قربان۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد اگر کس کے کامل پیر اور مرشد ہے نا تو وہ اس کے والدین ہیں۔ اگر کسی کے کامل، اب سمجھتا ہے نا کہ میرے جو کامل پیر اور مرشد ہیں وہ جو ہے اس کے ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر بہت ساری حدیثوں میں آپ کو مل جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کے پاس آیا حدیث پاک میں کہا یا رسول اللہ میں بھی جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس صحابی رسول نے کہا جی حضور میرے والدین زندہ ہیں لیکن میری والدہ جو ہے وہ بیمار ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں، آپ کو جہاد جتنا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنی والدین کی خدمت کریں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ والدین کی خدمت ضروری ہے۔ جہاد سے بھی پہلے اپنے والدین کی خدمت ضروری ہے، جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اسی طرح امام مالک کے ساتھ بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام مالک جو عالم مدینہ ہیں، ان کے دور میں ایک شخص تھا جس نے اپنی والدہ کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ تو پھر اس نے کتنے حج کیے لیکن اس کے حج قبول نہیں ہوتے تھے۔ جب امام مالک اس کے پاس گیا تو امام مالک نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہے، آپ حج بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی حج کرواتے ہیں۔ تو پھر اس نے اپنی ساری داستان، میں واقعہ تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں، تو اس نے پھر ساری داستان سنائی کہ میں نے اس طرح جو ہے نا وہ نشے کی حالت میں اپنی والدہ کو جو ہے نا وہ جلتے ہوئے تندور میں ڈالا۔ تو امام مالک نے جو ہے نا پھر اس پر جو ہے نا وہ جلال فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے کہ جن کے صدقے جنت آپ انہی کو جو ہے جلتے ہوئے تندور میں ڈال کر آ گئے۔ تو ماں باپ جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی۔ بالکل جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی وہ دنیا میں ہی جنت دے گیا، اور جس نے اپنے والدین کی خدمت نہ کی، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا، علامہ صاحب نے بھی قرآن پاک کے دلائل دیے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جس نے اپنے والدین کی جو ہے نا وہ نافرمانی کی اور دنیا میں اس نے عذاب نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا
کہ وہ بندہ اس وقت تک اسے موت بھی نہیں آئے گی کہ وہ دنیا میں ہی رہ کر والدین کی نافرمانی کا عذاب دیکھ سکے۔ اور ان کی فضیلت میں مشہور تابعی ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ سبحان ہاں اللہ، جی، سبحان اللہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر سے کہا تھا کہ میری امت کے لیے دعا کروانا اس شخص سے۔ اس شخص کی فضیلت کیا تھا، کام کیا تھا؟ وہ والدین کی خدمت کرتا رہا، سبحان وہ ماں اللہ، باپ کی سبحان خدمت اللہ، کرتا رہا، سبحان اللہ۔ اس نے ہمیشہ ماں کی خدمت کی ہے۔ بے اور شک۔ جب دنیا سے گئے اور جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری امت کے لیے دعا کروانا، اس شخص کے بارے میں، اور اس کا کام کیا تھا؟ والدین کی خدمت کرنا اور ماں کی تو خدمت۔ جس طرح آپ ان کی زبانی سن رہے تھے کہ والدین کی بہت بڑا مقام، بہت بڑی شان ہے، تو میں ان لوگوں سے یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو ان لوگوں تک جانی چاہیے جو لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے۔ یقین جانے والدین ہی انسان کے لیے جنت ہیں اور والدین ہی انسان کے لیے دوزخ ہیں، اور اگر آپ والدین کی عزت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ آپ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، قرآن پڑھیں، بے شمار عبادات کریں، اگر والدین کی نافرمانی ہوگی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ علامہ مدثر صاحب، بہت شکریہ علامہ محمد وسیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔